ایک بار ایک جنگل میں ایک شیر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو تیز دھاردار مضبوط پنجے اور دانت ہیں، ساتھ ہی میں ایک بہت ہی طاقتور جانور بھی ہوں، لیکن پھر بھی جنگل کے سارے جانور ہمیشہ مور کی ہی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ دراصل شیر کو اس بات سے بہت جلن محسوس ہوتی تھی کہ سبھی جانور مور کی تعریف کرتے تھے۔ جنگل کے سبھی جانور کہتے تھے کہ مور جب بھی اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتا ہے تو وہ بہت سندر لگتا ہے۔ یہی سب سوچ کر شیر بہت دکھی ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا طاقتور ہونے اور جنگل کا راجا ہونے پر بھی کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، ایسے میں اس کے اس جیون کا کیا مطلب ہے؟ تبھی وہاں سے ایک ہاتھی جا رہا تھا۔ وہ بھی کافی دکھی تھا۔ جب شیر نے اس دکھی ہاتھی کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تمہارا شریر اتنا بڑا ہے اور تم طاقتور بھی ہو، پھر بھی اتنے دکھی کیوں ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دکھی ہاتھی کو دیکھ کر شیر نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ہاتھی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ لوں۔ اس نے آگے کہتے ہوئے ہاتھی سے پوچھا کہ کیا اس جنگل میں ایسا کوئی جانور ہے جس سے تمہیں جلن ہوتی ہو اور وہ تمہیں ہانی پہنچاتا ہو؟ شیر کی بات سن کر ہاتھی نے کہا، جنگل کا سب سے چھوٹا جانور بھی مجھ جیسے بڑے جانور کو پریشان کر سکتا ہے۔ شیر نے پوچھا، وہ کون سا چھوٹا جانور ہے؟ ہاتھی نے کہا، مہاراج، وہ جانور چیونٹی ہے۔ وہ اس جنگل میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن جب بھی وہ میرے کان میں گھستی ہے تو میں درد کے مارے پاگل ہو جاتا ہوں۔ ہاتھی کی بات سن کر شیر کو سمجھ میں آ گیا کہ مور تو چیونٹی کی طرح پریشان بھی نہیں کرتا ہے، پھر بھی مجھے اس سے جلن ہوتی ہے۔ ایشور نے سبھی پرانیوں کو الگ الگ خامیاں اور خوبیاں دی ہیں، اسی وجہ سے سارے پرانی ایک جیسے ہی طاقتور یا کمزور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح شیر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس جیسے طاقتور جانور میں بھی خوبیوں کے ساتھ کمیاں ہو سکتی ہیں۔ اس سے شیر کے من میں اس کا کھویا ہوا آتم وشواس پھر سے بڑھ گیا اور اس نے مور سے جلنا بند کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی خوبی دیکھ کر اس سے نہیں جلنا چاہیے، کیونکہ ہم سبھی میں الگ الگ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔